بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کا یہ بڑا فضل ہے کہ ہمارے محلے میں تعلیم کی طرف لوگوں کی توجہ ہو گئی ہے، اور یہاں چند نوجوانوں نے مل کر ایک مکتب بھی قائم کیا ہے جس میں تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی قیمتی بات ہے، اور پورے محلے کے لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے، اور کسی گھر میں کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو یہاں پڑھنے سے رہ جائے۔ اس مکتب میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کو، بچیوں کو اردو سکھائی جائے، قرآن مجید سے واقف کرایا جائے، دین کے بنیادی مسائل سے لوگوں کو واقف کرایا جائے جو بنیادی ضرورت ہے۔ اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ 20 بچیاں اور 10 بچے ایسے ہیں جو قرآن مجید یاد کرنے کے لیے، یعنی حافظ بننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بھی اچھا خیال ہے، اور والدین کو، ماں باپ کو، گھر کے لوگوں کو بچوں اور بچیوں کی اس خیال کی ہمت افزائی کرنی چاہیے۔ اس بات کو یاد رکھیں سب لوگ کہ قرآن مجید کا یاد کر لینا اور دل میں اسے بٹھا لینا مشکل کام ضرور ہے، لیکن یہ بڑی سعادت کی، نیک بختی کی بات ہے۔ اور جو لوگ اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں، چاہے وہ بچہ ہو، وہ چاہے بچی ہو، دنیا میں اس کی خدمت تو ہے ہی اپنی جگہ، آخرت میں وہ والدین کے لیے بہت بڑا سرمایہ اور بڑی خدمت کا ذریعہ ہوں گے، چاہے وہ بچی ہو چاہے بچہ۔ اس لیے جن بچوں اور بچیوں کی یہ خواہش ہوئی ہے کہ وہ قرآن مجید یاد کریں، حافظ بنیں، ان کے والدین کو، ان کے رشتہ داروں کو بچوں اور بچیوں کی اس ارادے کی تعریف کرنی چاہیے، ہمت افزائی کرنی چاہیے، ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، اور انہیں ماحول دینا چاہیے کہ وہ قرآن مجید یاد کریں اور اچھے حافظ بن کر نکلیں۔ قرآن مجید کا یاد کر لینا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، دنیا میں بھی بڑی اہم بات اور آخرت میں بھی بڑی اہم بات۔ اللہ تعالی حافظ قرآن کو اس بات کا موقع دیں گے قیامت کے دن کہ کم سے کم 10 آدمیوں کی وہ اللہ کے دربار میں سفارش کرے، اللہ تعالیٰ اس کی بات سنیں گے، اس کی بات کا لحاظ رکھیں گے، اور 10 آدمی حافظ قرآن کی سفارش کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ قیامت کے دن
10 آرزیوں کی پیروی کرنا اللہ کے دربار میں یہ بہت بڑے مقام کی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے۔ اس لیے حافظ قرآن کی عظمت دنیا میں بھی ہمارے دل میں رہنی چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ آخرت میں یہ ہمارے لیے بہترین سرمایہ اور شاندار ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کم سے کم اس محلے کے ہر گھر میں ایک حافظ تیار ہو، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حافظ بننا اگر تعلیم سلیقے کے ساتھ ہو تو آدمی مدرسہ اور اسکول کی تعلیم بھی مکمل کر سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی بن سکتا ہے۔ اگر ترتیب کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ کام چلایا جائے تو یہ دونوں بڑے کام بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اور کوئی بچہ، کوئی بچی آپ کے گھر میں، پڑوس کے گھر میں ایسی نہ ہو اور ایسا نہ ہو جو قرآن مجید کو دیکھ کر نہ پڑھ سکے۔ قرآن مجید کا 30واں پارہ تمام بچوں اور بچیوں کو یاد ہونا چاہیے تاکہ وہ نماز میں قرآن مجید پڑھ سکیں، اور باقی سارے پارے کم سے کم دیکھ کر پڑھ سکیں تاکہ تلاوت گھر میں بھی کی جا سکے۔ آج کل جو بہت سی مصیبتیں اتر رہی ہیں، بہت سی وبا اور بلا مختلف گھروں میں گھس جایا کرتی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید پڑھانے کا، قرآن مجید پڑھنے کا رواج تقریباً ختم ہو گیا۔ اب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے گھروں میں کسی کے انتقال ہونے پر، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہر گھر میں ہر دن اللہ کے بندے اور بندی صبح کو تھوڑی دیر قرآن مجید کی تلاوت کریں ہلکی آواز کے ساتھ۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وباؤں اور بلاؤں کو گھر سے دور رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت، برکت، رحمت اس گھر پر، گھر کے لوگوں پر نازل ہوا کرتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالنی چاہیے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں، اور اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے۔ اب اس ارشاد کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سیکھیں بھی اور قرآن مجید سکھائیں بھی۔ حدیث شریف کے اندر دونوں حصے ہیں، من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن مجید سیکھا اور جس نے قرآن مجید سکھایا، وہ سب سے بہتر انسان۔ تو آپ کا بچہ، آپ کی بچی، گھر کے چھوٹے بڑے، ان کو قرآن مجید ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی ہدایت یہی ہے، اور بحیثیت مسلمان ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول نے جس چیز کو پسند کیا ہے ہم لوگ بھی اسی کو پسند کریں۔
اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ اللہ کے رسول نے قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے کی بڑی فضیلت بیان کی اور اس انسان کو سب سے بہتر انسان بتایا ہے جو قرآن مجید پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں دونوں کی عزت کرنی چاہیے، دونوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو شخص آپ کے بچوں کو قرآن مجید سکھا دیتا ہے اس کی محبت، اس کی عظمت دل میں ہونی چاہیے، اس کی عظمت دل میں ہونی چاہیے۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ اگر قرآن مجید میں وقت لگے گا، پڑھنے میں وقت لگتا ہے، قرآن مجید مکمل پڑھنے میں وقت لگتا ہے، 30 پارے کسی استاد سے پڑھنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر بچہ اسکول جانے والا ہے تو قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے اس کا وقت دوسرے کام میں لگ جائے گا، یہ مت سمجھیے گا۔ پہلا کام قرآن مجید کا پڑھنا اور مکمل کرنا ہے، اسکول کی تعلیم اس کے بعد۔ اور ایک بات بہت ہی اہم ہے، وہ ذہن میں رکھیے، قرآن مجید جو لوگ یاد کرتے ہیں، 30 پارہ اپنے دل میں بٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں کو بڑھا دیتا ہے، نکھار دیتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ قرآن مجید کو یاد کرنے والے یعنی حافظ قرآن، وہ زندگی کے دوسرے میدان میں علم حاصل کرنے کے لیے اگر آگے بڑھتے ہیں اس میں بھی وہ بہت کامیاب رہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید کی برکت اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ اس لیے مزاج بننا چاہیے ہمارے محلے کا کہ کوئی بھی لڑکا، کوئی بھی لڑکی ایسی نہ ہو کہ وہ اردو نہ جانے، وہ قرآن مجید نہ پڑھے۔ بچوں کو اگر اسکول بھیجا جاتا ہے ضرور بھیجنا چاہیے، پوری پابندی سے بھیجنا چاہیے، اور گھر میں بچے سے پوچھنا چاہیے کہ اسکول گئے تھے، آج کیا پڑھا تم نے، کیا علم حاصل کیا۔ جب گھر میں لوگ اس سے سوال کریں گے تو وہ بچہ اسکول میں محنت سے کام کرے۔ ماں باپ پڑھے لکھے ہوں یا جاہل، اس سے بحث نہیں۔ بچہ اگر اسکول میں پڑھ رہا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ واپس آئے ذرا اطمینان کر لے، تو کہے، چاہے مغرب کے بعد کہے، کتاب کھول کے بتاؤ کیا پڑھا تم نے آج اور کس کس کتاب سے پڑھا تم نے۔ اگر ماں باپ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن ذرا سمجھداری سے کام لے گا تو بچہ اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے اور اسکول کی تعلیم میں بھی وہ کامیاب ہوگا۔ اور اگر ماں باپ اس سے پوچھ پاچھ گھر پر نہیں کریں گے تو پھر بچہ اسکول جائے گا، راستے میں وہ کیا کرے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسکول پہنچا ہوا ہے، وہ پولو گراؤنڈ پہنچ جائے، وہاں کبڈی کھیل کے، بیڈمنٹن کھیل کے، جوا کھیل کے، کچھ کر کے واپس چلا جائے۔ ماں بھی سمجھے گی کہ الحمدللہ بیٹا اسکول سے پڑھ کے آ رہا ہے۔ وہ کس اسکول سے پڑھ کے آ رہا ہے سمجھ لیجیے۔ اس لیے بچے سے پوچھنا روزانہ ذمہ داری ہے ماں اور باپ کی۔ کیا پڑھا؟ اگر بتایا کہ آج ہم نے کلاس میں لکھا ہے، دکھاؤ کیا لکھا ہے۔ جب یہ سوال جواب گھر سے ہوگا تو بچہ اپنی تعلیم پر زیادہ توجہ دے گا، زیادہ دلچسپی لے گا۔ آپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ بچے کو اسکول بھیج دیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کو اسکول بھیجیں اور بچے کے دل میں یہ احساس پیدا کر دیں
में जो काम हुआ है उसकी पूछगछ घर में भी हो। जब घर में आप पूछगछ करेंगे तो बच्चे ज्यादा तवज्जो से पढ़ेंगे।